الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بندے مومن کی کے جذبات کی ترجمانی اس آیت میں کی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میری نماز، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا وہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو یہ ایک ایسے بندے کی تصویر ہے جس نے اپنا پورا وجود، اپنی پوری زندگی وہ اللہ کے لیے خاص کر دی۔ اس کی ابتدا نماز سے شروع ہوتی ہے، تو نماز اللہ کے لیے، اور جب نماز کا جو جوڑا ہے وہ قربانی ہے، فصلی لربک وانحر، تو نماز بھی اللہ کے لیے پڑھنی ہے اور قربانی بھی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ تو نماز اللہ کے لیے اور قربانی اللہ کے لیے، اور جب نماز اور قربانی اللہ کے لیے تو پھر زندگی کس کے لیے گزرے؟ پوری زندگی۔ تو ایسا تو ہم بہت دیکھتے ہیں، اور ملت کا ایک بہت بڑا مرض یہ بھی ہے کہ وہ عبادت تو وہ اللہ کے لیے کر لیتے ہیں، نمازیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ ظاہر نماز کوئی بھی پڑھتا ہے عام طور سے تو کس کے لیے پڑھتا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھتا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے سے کسی اور سے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو نماز تو اللہ کے لیے پڑھے گا، اور قربانی بھی اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ تو نماز اللہ کے لیے پڑھنا، قربانی اللہ کے لیے کرنا یہ ضروری تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آسان ہے، لیکن زندگی اللہ کے لیے گزرے، یہ اصل امتحان یہاں ہوتا ہے۔ بندگی کا اصل امتحان یہاں ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کس کے لیے گزر رہی ہے، اور جس کے لیے زندگی گزرتی ہے موت بھی اسی کے لیے آتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی دوسروں کے لیے گزرے، موت اللہ کے لیے آئے۔ جس حالت کی زندگی ہوتی ہے اسی حالت کی موت ہوتی ہے، اصولی بات ہے۔ نفاق والی زندگی تو نفاق والی موت، کفر والی زندگی تو کفر والی موت، اسلام والی زندگی تو اسلام والی موت۔ تو للہیت والی زندگی ہوگی تو للہیت والی موت ہوگی۔ تو للہیت جو ہے وہ نماز میں بھی ضروری ہے، للہیت وہ قربانی میں بھی ضروری ہے، اور للہیت زندگی کے لیے بھی ضروری ہے، تبھی موت للہیت والی ہوگی۔ اور موت للہیت والی ہو جائے یہ انسان کی گویا کی معراج ہے۔ ایک بندے مومن کی معراج یہی ہے کہ اس کی موت اللہ والی ہو جائے، اور موت اللہ والی اس وقت ہوگی جبکہ زندگی اللہ والی ہوگی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک تحریک اسلامی سے یا ایک الہی تحریک سے، ایک ربانی تحریک سے ہمیں وابستہ ہونے کا موقع دیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ہمارے لیے مہربانی ہے۔ یہ موقع سب کو حاصل نہیں ہے، اور یہ موقع انعام نہیں ہے، یہ موقع امتحان ہے۔ تحریک اسلامی سے وابستگی جو ہے یہ انعام نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ ایک پہلو سے یہ نعمت ہے کہ جس کو نہیں ملا اس کے مقابلے میں جسے ملا ہے وہ زیادہ خوش نصیب ہے، لیکن یہ نعمت بھی اصل میں امتحان ہی ہے کہ اس موقع کا اور اس تعلق کا آپ حق کیسے ادا کرتے ہیں۔ اور یہ جو قربانی کے دن گزرے ہیں، یہ سب سے زیادہ قربانی کے جذبے کو اگر تازہ کریں تو تحریک اسلامی کے افراد کے اندر کرنا چاہیے۔ ظاہر قربانی کا جو موقع ہے عید الاضحیٰ کا، یہ قربانی ہوتی ہے قربانی کے جذبے کو بڑھانے کے لیے، اور یہ قربانی کا جذبہ ہر مسلمان میں بڑھنا چاہیے، لیکن خاص طور سے تحریک اسلامی کے افراد
وہ قربانی کے ان ایام میں اپنی تحریک اسلامی سے وابستگی کے عہد کو تازہ کریں کہ ہماری زندگی وہ قربانی والی گزرے گی، کیونکہ راستہ ہم نے وہی منتخب کیا، اور یہ راستہ بغیر قربانی کے طے ہی نہیں ہوتا۔ ہماری پوری تاریخ یہ بتاتی ہے، اس راستے کی پوری تاریخ یہ بتاتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کی پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ راستہ قربانیاں مانگتا ہے، اور جو قربانی دیتے ہیں وہ اس راستے پہ آگے بڑھتے ہیں، اور جو قربانی نہیں دیتے ہیں وہ اس راستے پر جمود کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جمود کا شکار ہونا اس راستے پر وہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ راستے پر ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، راستے پر ہیں اور چل نہیں رہے، تو یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ تو جب راستہ مل گیا آپ تو اس پر چلیے، آگے بڑھیے۔ اس وقت جو ہے ایک جملہ یاد آتا ہے امام مسعود بننا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ اس دین کو، اس دینی جدوجہد کو، اس دینی تحریک کو 3 چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، 3 چیزوں سے اس دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بچا کچا وقت، بچا کچا مال، اور بچی کچی توانائی، انرجی۔ تو آپ کے پاس 3 بہت قیمتی چیزیں، وقت ہے، مال ہے، اور انرجی، توانائی ہے۔ 3 چیزیں آپ کی بہت قیمتی ہیں، یہ آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ اس میں سے آپ اس دین کے لیے کیا چیز کتنی لگاتے ہیں؟ تو پہلی چیز ہے وقت۔ تو وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب کو برابر دیا ہے۔ اب اس وقت میں سے آپ کتنا وقت اس تحریک کے لیے لگاتے ہیں؟ تو جب تحریک کے افراد جمود کا شکار ہو جاتے ہیں اور قربانی کا جذبہ ان کے ہاں مفقود ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بچا کچا وقت لگاتے ہیں کہ پورے ہفتے کے جو 6 دن ہیں وہ تو ورکنگ ڈیز ہیں، اس میں سے تو کچھ تحریک کو دینا ہی نہیں ہے۔ پھر ویکینڈ آئے گا تو اب 7 میں سے 1 دن بچا، اس 1 دن میں بچوں کو تفریح کے لیے بھی لے کے جانا ہے، شاپنگ بھی کرنا ہے ہفتے بھر کی، کچھ دوستوں کے بھی تقاضے ہیں، کچھ دعوتیں پارٹیاں وغیرہ بھی ہیں۔ یہ سب میں سے پھر ایک تھوڑا سا وقت، مشکل سے آدھے پون گھنٹے کا، وہ آپ تحریک کے لیے لگاتے ہیں کہ بھئی پروگرام سنڈے کو ہونا چاہیے اور ایسے وقت میں ہونا چاہیے کہ جس وقت میں ہم آ سکیں آسانی سے۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ یہ ہمارا بچا کھچا وقت ہے جو کہ ہم نے تحریک کو دیا۔ آپ غور کریے کہ بچے کھچے وقت سے تحریک آگے بڑھ سکتی ہے؟ یہ وقت تو صرف اس کے لیے ہے کہ آپ آئیں، بھاگم بھاگ بیٹھیں اور جو درس ہے وہ سنیں، اور اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے ملے بغیر جلدی سے چلے جائیں، کیونکہ اتنا ہی وقت لے کے آئے تھے بھاگتے ہوئے، جس کو پالا چھونا کہتے ہیں کبڈی کی اصطلاح میں، کہ گئے اور پالا چھو کے آ گئے بغیر کوئی رن بنائے ہوئے۔ تو اتنا وقت، تو اس وقت سے تحریک کو تو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو آپ کہیں گے کیا مطلب؟ اس کا مطلب سب لوگ جو ہے فل ٹائمر بن جائیں، سب چھوڑ دیں، اپنی جاب چھوڑ دیں، بزنس چھوڑ دیں، فل ٹائمر بن جائیں؟ نہیں، بزنس بھی کریں، جاب بھی کریں، بچوں کا خیال بھی کریں، خاندان کا خیال بھی کریں، دوستوں کا حق بھی ادا کریں، لیکن ان سب چیزوں کے بیچ میں یہ سب چیزیں کرتے ہوئے اپنے تحریکی کردار کو فراموش نہیں کریں۔ ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، ایک دکاندار تھے، وہ کہنے لگے کہ دیکھو سماج میں برائیاں پھیل رہی ہیں، بہت زیادہ برائیاں پھیل رہی ہیں، شکوہ کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
انہوں نے کہا میں تو صبح سے شام تک دکان پہ رہتا ہوں، میں کیا کروں گا، جن لوگوں کے پاس وقت ہے وہ کچھ کریں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ صبح سے شام تک دکان پہ رہتے ہیں، دکان پہ رہنا چاہیے آپ کو، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ صبح سے شام تک آپ کے پاس جو 100-200 ماشاء اللہ آپ کے پاس کسٹمر آتے ہیں، خریدار آتے ہیں، ان سے آپ صرف خرید و فروخت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان سے کچھ خیر اور نیکی کی بات بھی کر سکتے ہیں، ان سے آپ کچھ دین اور ایمان کی بات بھی کر سکتے ہیں، ان کی اصلاح کے اور سماج کی اصلاح کی بھی بات کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی بڑی بات نہیں کریں، آپ انہیں کوئی ایک چھوٹا سا اچھا سا جملہ سنا کے رخصت کر دیں، وہ سامان لیں، پیسے دیں، آپ پیسے واپس کریں، اسی کے بیچ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو سچائی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ایمانداری پسند ہے، اپنے والدین کا خیال رکھیے گا، بچوں کی اچھی تربیت کیجیے گا، تھوڑا پڑوسیوں کا بھی خیال کر لیجیے گا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر دیجیے گا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ لیجیے گا، کچھ مسکینوں کا خیال کر لیجیے گا۔ مطلب بہت سی باتیں ہیں نا دین کی کہنے کے لیے، کوئی ایک جملہ اچھا سا کہہ کے آپ رخصت کر دیجیے، آپ کا دین کا کام ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جبکہ آپ دین کی دھن کو اپنے اوپر سوار کریں گے کہ میں بزنس کر رہا ہوں لیکن دین کی باتیں کر رہا ہوں، دین کو پھیلا رہا ہوں، میں جاب میں ہوں لیکن دین کی باتیں کر رہا ہوں، گھر میں ہوں، فیملی کے بیچ میں ہوں لیکن میں ان کی دینی تربیت بھی کر رہا ہوں، گھر میں، پڑوس میں، دوستوں میں، باہر، ہر جگہ کچھ نہ کچھ آپ دین کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ نے اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ وہ آپ نے دین کے لیے لگایا ہے، بچا کھچا وقت نہیں، آپ ہر وقت دین کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اپنا بزنس، تجارت، ملازمت سب کچھ کرتے ہوئے، تو آپ ایک چلتے پھرتے داعی ہیں۔ تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر دین کا کام کرو، تحریک کا کام کرو، نہیں، سب کچھ کرتے ہوئے دین اور تحریک کا کام کرو، یہ تو کر سکتے ہیں نا، اس میں کیا پریشانی ہے، کون سی مشکل بات ہے؟ اسی طرح سے مال کی بات ہے کہ مال کو کمانا ہے، یہ تو اسلام میں مطلوب ہے، خوب مال کمائیے۔ قرآن مجید میں جس طرح سے آیا ہے بار بار، ایمان والے نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی ایمان والوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نماز قائم کرنے والے بھی ہو، زکوٰۃ دینے والے بھی ہو، ایمان والوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی اتنا خوب کمائیں ایمان والے تاکہ وہ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ جب پڑھیں تو سمجھے ہاں میں بھی اس میں شامل ہوں۔ اگر آپ نے کمایا نہیں اور آپ زکوٰۃ دینے والے نہیں بنے تو پھر آپ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ پڑھیں گے اور کہیں گے میں تو بس یقیمون الصلاۃ والا ہوں۔ ہاں کسی کے ساتھ مجبوری کوئی ہے، کوئی بڑی کمزوری ہے اور وہ کما نہیں پا رہا ہے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن ایک عام انسان اس کو تک جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ میں یؤتون الزکاۃ والوں میں شامل ہو جاؤں، ان ایمان والوں میں شامل ہو جاؤں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، مال کمائیں، لیکن یہ مال اس کا مصرف کیا ہوگا؟ اس مال کا مصرف کیا ہوگا؟ اس مال کے مصرف، آدمی کھاتا کتنا ہے؟ تھوڑا ہی سا کھاتا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مال کا بڑا حصہ وہ کما کے اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، مال کا بڑا حصہ وہ کماتا ہے اور اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے۔ دین یہ سکھاتا ہے کہ مال کا بڑا حصہ اپنے پیچھے مت چھوڑ کے جاؤ، اپنے آگے بھیجو، تم جاؤ تو وہاں وہ مال تمہارا انتظار کر رہا ہو کئی گنا ہو کر۔ تو یہ ایک نقطہ نظر کی بات ہے نا، یہ آپ کی زندگی کے فیصلے کی بات ہے کہ آپ مال پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں یا اب جانے سے پہلے ہی آگے بھیج دیتے ہیں۔ آپ ایک جگہ رہ رہے ہیں اور اب وہاں سے آپ شفٹ ہو رہے ہیں دوسرے شہر میں، تو آپ کیا پسند کریں گے کہ آپ کے گھر میں جو قیمتی فرنیچر ہے، جو بہت بیش قیمت چیزیں ہیں،
اگر ایسا انتظام ہو جائے کہ جو دوسرے شہر میں آپ جا رہے ہیں وہ سب وہاں پہنچ جائیں اور آپ پھر ان کے جائیں تو سب گھر تیار ہے ویسا کہ ویسے ہی قیمتی چیزوں سے آراستہ اور آپ وہاں پہنچ جائیں، یا آپ یہ پسند کریں گے کہ اب یہ سب یہیں پر اونے پونے نکال دیا جائے اور وہاں پھر آپ خالی ہاتھ پہنچیں ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کر؟ تو یہ تو ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے کہ آپ جو بھی مال کا بڑا حصہ آپ آگے بھیج دو، پھر پیچھے سے وہاں پہنچ جاؤ۔ تو بچا کچا مال تحریک کے لیے، دین کے لیے لگانے سے دین کو کچھ فائدہ نہیں پہنچنے والا، اور پھر آپ کی انرجی، توانائی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے وہ کہاں لگ رہی ہے؟ زیادہ محنت آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی سوچنے کی چیز ہے۔ تو 3 چیزیں بتائے کہ 3 چیزیں یہ جب تک لوگ اپنا پرائم ٹائم، اپنی پرائم دولت اور اپنی پرائم انرجی اور پاور اور ایفرٹس وہ جب تک نہیں لگائیں گے اس دینی جدوجہد میں، جب تک اس دینی جدوجہد کو ان سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ تو آپ کی حیثیت کیا ہو؟ آپ کی حیثیت وہ ہو جو سورہ یاسین میں آیا ہے۔ سورہ یاسین میں آیا ہے کہ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، لیکن بڑا میننگ فل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بستی کا تصور کرو، ایک بستی کی مثال ہے، وہاں ہم نے 2 رسولوں کو بھیجا اور قوم والوں نے جھٹلا دیا، قوم والوں نے جھٹلا دیا، ان کی قوم نے، تو ہم نے تیسرے کے ذریعے سے ان کو قوت بخشی، یعنی جو تیسرا آدمی آیا اس سے ان دونوں کو قوت حاصل ہو گئی۔ تو آپ کو وہ ثالث بننا ہے کہ آپ تحریک میں شامل ہوئے اور تحریک کی قوت بڑھ گئی۔ آپ کو وہ بننا ہے کہ آپ کے آنے سے تحریک کی قوت میں اضافہ ہو گیا، تعداد میں نہیں، قوت میں۔ اگر آپ کی یہاں جماعت میں 100 ارکان تھے اور کوشش کر کے محنت کر کے 200 ارکان ہو گئے، لیکن طاقت اتنی رہی 100 ارکان والی، تو تعداد بڑھی نا۔ لیکن 100 ارکان جو مزید آئے اس سے طاقت کئی گنا ہو جائے کہ اب یہاں پر 200 ارکان ہو گئے، تو اب بھوپال شہر میں جماعت زیادہ طاقتور ہو گئی، کئی گنا طاقت بڑھ گئی۔ یہ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ کا مطلب۔ تو یہ قوت آپ کے ذریعے سے بڑھنا چاہیے۔ تو بات قربانی کی آ رہی تھی، تحریک کے لیے قربانی کی آ رہی تھی، تو میں ایک کردار جماعت اسلامی ہی کی تاریخ سے ایک کردار آپ کے سامنے پیش کروں گا، قربانیوں کا ایک نمونہ، قربانیوں کا ایک پیکر۔ وہ کردار ہے منشی ہدایت علی صاحب کا۔ منشی ہدایت علی، یہ منشی ہدایت علی جو ہے کہاں کے تھے؟ یہ ملیح آباد، لکھنؤ کے قریب ایک جگہ ہے ملیح آباد، وہاں کے تھے۔ اور ان کے جو قربانی کے واقعات ہیں وہ بہت ہمارے لیے سبق رکھتے ہیں۔ تو میں اختصار کے ساتھ 3-4 واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ نے سنا ہوگا 1947 کے شروع میں پٹنہ میں ایک جماعت کا اجتماع ہوا تھا، مشرقی ہندوستان کا، اور اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں جا سکے تھے، اس وقت تقسیم سے پہلے کی بات ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تھے، مطلب امیر جماعت کی نیابت کے طور پر۔ وہاں پر وہ لوگ جو وہاں کے لوگ تھے، پٹنہ کے لوگ، اور انہوں نے مختلف سیاسی قائدین کو بھی بلایا تھا، تو اس میں گاندھی جی بھی اس وقت وہیں تھے تو ان کو بھی دعوت دے دی تھی، اور گاندھی جی وہاں پہنچے۔ وہ مشہور واقعہ آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ تو جب وہ وہاں سے شریک ہوئے پھر چلے گئے تو اس کی خبر پھیلی، تو جو مسلم لیگی مسلمان تھے وہاں پر زیادہ وہ تھے، تو وہ سب ناراض ہو گئے، جماعت سے ناراض ہو گئے، اور سب کا جماعت کے خلاف ایک پورا وہ مہم چلائی انہوں نے۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ اس اجتماع کے لیے جو ایک ٹینٹ ہاؤس والے صاحب تھے، ان سے دری وری جو لے کے آئے گئے تھے وہاں سے، تو انہوں نے شروع میں گئے تھے
منشی ہدایت علی صاحب کے ذمہ تھا ان سے دری لا کے لگوانا، معاملہ کرنا۔ تو وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دینی اجتماع ہو رہا ہے، اتنا اچھا اجتماع ہے، تو ہم کرایہ نہیں لیں گے، کرایہ نہیں لیں گے، اور بغیر کرائے کے ہم دیں گے۔ دے دی انہوں نے دریے۔ لیکن جب اگلے دن پورا پروپیگنڈا جماعت کے خلاف ہوا تو اس سے وہ صاحب بھی متاثر ہو گئے، ٹینٹ ہاؤس والے، اور انہوں نے وہ راستے میں بازار ہی میں منشی ہدایت علی صاحب کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم لوگ وہ کیوں نہیں دے رہے ہو اس کا کرایہ، اور لگے شور مچانے، اور مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو، جماعت والوں کو ذلیل کر دیں۔ منشی ہدایت علی صاحب نے فوراً جو ہے جیب میں ہاتھ ڈالا اور لفافہ نکالا اور کہا کتنے پیسے ہوئے، اور نوٹ گن کے جو ہے جتنے مانگے کہا لو، ہم تو پہلے ہی تمہیں دے رہے تھے، لیکن تم پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں چاہیے ہمیں، لیکن اب تمہیں چاہیے تو لو، ہم تو تیار ہیں اس کے لیے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، وہ سمجھ رہا تھا کہ ان کے پاس پیسے تو ہیں نہیں جماعت والوں کے پاس، اور تھا بھی غربت کا عالم، جماعت کے پاس ویسے ہی پیسے نہیں تھے، لیکن منشی ہدایت علی صاحب کے پاس پیسے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت کیوں رسوا ہوگی، تو جماعت کو سر عام سر بازار رسوائی سے بچانے کے لیے انہوں نے فوراً اپنی پونجی پیش کر دی اور وہاں اس کا منہ بند کر دیا۔ تو یہ پہلا واقعہ ہوا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جب جماعت کی تشکیل ہوئی، جماعت اسلامی ہند کی 18 اپریل 1948 میں، تو اس میں پورے ملک سے کچھ 40-42 لوگ شریک ہوئے تھے نمائندے کے طور پر، کہ جماعت اسلامی ہند کی تشکیل کرنا ہے اور نئے امیر کو منتخب کرنا ہے۔ مولانا ابواللیث اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر منتخب کیا گیا۔ تو وہاں پر منشی ہدایت علی صاحب بھی پہنچے تھے ان نمائندوں میں، لیکن وہ صرف رائے دینے نہیں گئے تھے، وہ صرف رائے نہیں دینے نہیں گئے تھے کہ امیر جماعت کون، وہ ایک منصوبہ بھی لے کر گئے تھے، اور وہ منصوبہ جا کے انہوں نے پیش کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی وہ ملیح آباد کے پاس ایک گاؤں ہے محمود آباد، اور وہاں پر میری اتنے ایکڑ زمین ہے، اور میرا ایک مکان ہے، اور ایک زمین، ایک اتنے ایکڑ کا باغ ہے آموں کا، جو آموں شاندار آم ہے اس میں، اور سڑک کے کنارے بھی ایک زمین ہے، اور ایک چھوٹی سی عمارت بھی ہے۔ یہ سب جو ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ جماعت لے لے اور وہاں پر جماعت کا مرکز بنے اور جماعت کی درسگاہ بنے، اور یہ پورا جماعت کے کام آئے۔ لیکن جماعت والے بھی جو ہے بڑے محتاط تھے کہ ہم جب تک اچھی طرح سے جانچ پڑتال نہیں کر لیں گے اس وقت تک ہم قبول نہیں کریں گے۔ قبول کرنے میں بہت دیر لگاتے تھے، آج کل لوگ دینے میں دیر لگاتے ہیں، اس وقت قبول کرنے میں دیر لگائی جاتی ہے۔ تو کہا نہیں، مشورہ ہوگا، اب شورا بلائی جائے گی، شورا بلانے میں کیا ہے کہ اب 6 مہینے 1 سال لگے گا، اور بھی بہت سے کام نپٹانے ہیں، ملک تقسیم ہوا ہے، نئی صورتحال ہے۔ اب مولانا ابواللیث صاحب امیر جماعت جو ہے سرائے میر اصلاح میں، اب انہوں نے ملیح آباد سے وہاں چکر لگانا شروع کیا، پہنچ جاتے اصلاح پہ 300 کلومیٹر دور۔ کیا ہوا مولانا، کیا ہوا، آپ لوگوں نے کچھ فیصلہ کیا، جلدی فیصلہ کر لیجئے، جلدی فیصلہ کر لیجئے۔ آخر کار مولانا نے پہلی آن لائن شورا بلائی، آج کل آن لائن شورا ہوتی ہے نا، انہوں نے خطوط بھیج کے رائے لی شورا کے ارکان سے کہ بھئی کیا کیا جائے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا کہ ہاں بھائی قبول کرتے ہیں، قبول کر لیا، قبول کر لیا۔ بہت خوش ہوئے منشی ہدایت علی صاحب کہ میری پونجی جو ہے وہ دین کے کام آ گئی۔ سوچیے خوشی سے کتنا، اب مرکز وہاں شفٹ ہو گیا۔ لیکن اب 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ چونکہ یہ انٹیریئر گاؤں میں تھا اندر جا کے، تو مشورہ یہ ہوا شورا کا کہ بھئی یہاں سے منتقل ہونا ہوگا، تبھی ہم پورے ملک کا کام دیکھ سکیں گے، یہ دور دراز گاؤں میں بیٹھ کے تو نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو کہاں منتقل ہوں گے، تو بھوپال، رامپور۔ تو رامپور میں ایک صاحب تھے سید امجد علی صاحب، ان کی ایک بڑی کوٹھی تھی، انہوں نے اپنی کوٹھی پیش کر دی کہ یہاں جائیے، شہر ہے رامپور شہر اس وقت بڑا شہر تھا، نوابوں کا شہر تھا، اور یہاں سے آپ جو ہے پورا ملک دورے کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، ریلوے اسٹیشن ہے وغیرہ ہے، سب کچھ ہے۔ تو خیر فیصلہ ہوا کہ رامپور شفٹ ہو رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہاں پر منشی ہدایت علی صاحب کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی،
کہ اتنی مجھے خوشی تھی کہ میری زمین، میری پراپرٹی وہ وقف ہو رہی ہے، مرکز کے، جماعت کے، درسگاہ کے کام آئے گی، اب وہ سب یہاں سے قافلہ اٹھ کے وہاں جا رہے ہیں۔ اب ان کے دل کو تو بہت صدمہ پہنچنے والا تھا۔ شورا میں ان کو بلایا گیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ شورا کا اب یہ فیصلہ ہے، یہ اسباب ہے۔ مولانا ابواللیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ منشی ہدایت علی صاحب نے بڑی خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ شورا کے فیصلے کو قبول کیا، اور انہوں نے، مولانا ابواللیث صاحب نے لکھا ہے کہ وہ جذبہ جس کے تحت انہوں نے اتنی بڑی پراپرٹی تحریک کو دی تھی، اس سے زیادہ قیمتی میری نظر میں وہ جذبہ ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کو جو ان کے جذبات کے خلاف تھا اس کو خوش دلی سے قبول کر لیا۔ جذبات کی قربانی، جذبات کی قربانی اور مال کی قربانی سے زیادہ مشکل اور قیمتی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ سوچئے کہ یہ بندہ تحریک کے لیے محنت کرتا رہا ہر موقع پر، اور اس کے بعد وہ 85-90 سال کے ہو گئے، ایمرجنسی لگی 75 میں، اس ایمرجنسی میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، کہہ کہ یہ ہائی ٹینشن پہ کھمبے کے تار کاٹ رہے تھے بجلی کے۔ اور پھر وہاں پر ایک رکن جماعت رحمت الہی صاحب اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں کہ انہیں ایک تو بیماری ہے، بڑھاپا، اور اس میں ان کو شدید پیچش ہو گئی جیل میں، اور وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے گرتے پڑتے ٹوائلٹ تک جاتے تھے، جا رہے آ رہے، حالت خراب ہوئی، اسپتال کے یعنی جیل کے اسپتال میں ایڈمٹ ہوئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ تو ایمرجنسی کے دوران جو 3 لوگ جیل کے اندر وفات پانے والے خوش نصیب لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں بلایا، ان میں سے ایک منشی ہدایت علی صاحب۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ مال بھی اللہ کے لیے، جذبات بھی اللہ کے لیے، اور پوری زندگی بھی اللہ کے لیے۔ تو اللہ والی زندگی، اللہ والی موت۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو حضرات یہ جس تحریک سے آپ جڑے ہیں نا، یہ تحریک، یہ بہت اونچا مقام ہے، یہ بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا بہت قیمتی موقع ہے۔ اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے، اور اس موقع سے آپ اپنی آخرت کی زندگی کو جتنا زیادہ بنا سکیں اس کے لیے اسے کم مت سمجھیے، مطلب اس کو زیادہ مت سمجھیے، اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کیجیے، مواقع تلاش کیجیے، مواقع کا انتظار مت کیجیے، مواقع تلاش کیجیے۔ آخری 1-2 منٹ میں کہ مواقع تلاش کیجیے، مواقع کا انتظار مت کیجیے۔ ابھی میں جلدی پڑھ رہا تھا تو مہاراشٹر کے امیر حلقہ تھے اس زمانے میں، بمبئی حلقے کے مولانا شمس پیر دادا صاحب، جماعت کے رکن تھے، بعد میں پھر وہ نہیں رہے، لیکن ظاہر ہے کہ جماعت کی ان کی بڑی خدمات ہیں، بہت بڑی خدمات ہیں۔ ان کو 1965 میں جماعت کے کئی لوگوں کو جیل میں بند کیا گیا تھا، 1965 میں، اس میں وہ بھی تھے۔ جیل میں آفیسر آیا تو سارے قیدی کھڑے ہوئے، وہ بیٹھے رہے، میں کیوں کھڑا ہوں گا؟ اس کو غصہ آیا، اس نے ان کو آئسولیشن میں بند کر دیا، قید تنہائی میں، اکیلے کوٹری میں۔ یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے جیل کے اندر، اس میں وہ بند ہے۔ اب کیا ہے، کوئی موقع نہیں، آپ بند ہیں نا کوٹری میں، کسی سے مل نہیں سکتے، کسی سے دین کی بات نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جیل میں بھی ہر وقت دین کی باتیں کرتے تھے، اب وہ بند ہے۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ بغل کی جو کوٹری ہے اس میں ایک بندہ بند ہے جس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور کچھ دنوں میں اس کو پھانسی ہونے والی ہے۔ انہوں نے اسی دیوار کے بیچ سے اس سے باتیں کر کے اس کو کلمہ پڑھنے پر آمادہ کر دیا، اور وہ پھانسی سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ادھر آئسولیشن میں بند ہے، بغل میں وہ آئسولیشن میں بند ہے، لیکن یہ موقع کی تلاش میں کہ دین پہنچانے کا موقع مل جائے۔ اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، صرف ایک دوسرے کی آواز سنی، اور اسی میں انہوں نے اس طرح سے مؤثر انداز سے پیغام پہنچایا کہ انہوں نے جو ہے
لوگ مجھ سے کہتے ہیں، ایک جگہ میں گیا کلکتہ میں، وہاں لوگ امیر مقامی کی شکایت کرنے لگے کہ امیر مقامی ہم کو کام نہیں دیتے۔ میں نے کہا کام نہیں دیتے ہیں؟ یہ انسانوں کا یہ سمندر ہے، اس میں تم کو کام کی تلاش ہے؟ گھر سے باہر نکلو، ہر طرف انسان انسان انسان، اس میں تم کو کام چاہیے امیر مقامی سے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا بڑا کام دیا ہوا ہے، پہنچاؤ دین کی باتیں، پہنچاؤ خیر کی باتیں۔ تو حضرات یہ جو راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں، اس موقع کی قدر پہچانیں، اور اس امتحان کو شدید سخت امتحان سمجھیں، اور اس کے لیے جو بھی آپ پیش کر سکے اپنے پورے وجود میں سے، میں نے بتایا وقت، محنت، مال، یہ سب کچھ، اس میں سے جو بھی آپ اس دین کے لیے لگائیں وہ آپ سمجھیں کہ کم ہے، وہ کم ہے اور آپ کے بہت کام آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپنے راستے پر چلنے کی اور اس راستے کے شایان شان چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔